معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو شاہی قلعہ لاہور کی سیر کروائی جائے گی اور اس کی تاریخ کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ معزز سامعین، آپ میں سے اکثر لوگوں نے شاہی قلعہ لاہور دیکھا ہوگا، لیکن آپ میں سے اکثر دوستوں کو اس کے بیشتر تاریخی پہلوؤں کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ آئیے میں آپ کو اس کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات بتاتا ہوں۔ معزز سامعین، قلعہ کے لغوی معنی استحکام اور حفاظت کے ہوتے ہیں۔ قلعے فوجی مقاصد یا شاہی رہائش گاہ کے لیے دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف ادوار میں کئی قلعے تعمیر ہوئے، مثلاً روہتاس، رانی کوٹ قلعہ، اٹک قلعہ، دراوڑ قلعہ اور شاہی قلعہ لاہور وغیرہ۔ دریائے راوی کے جنوبی کنارے پر ایک محفوظ مقام کو اس قلعہ کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ دراصل ایک اونچا مصنوعی ٹیلہ تھا جو لاہور شہر کی سطح سے کافی بلند تھا۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ شاہی قلعہ لاہور کس نے تعمیر کروایا تھا، تو آپ میں سے اکثر کا جواب ہوگا شہنشاہ اکبر نے۔ ویسے تو یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن ممکن ہے کہ آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہو۔ یہ قلعہ اکبر سے سینکڑوں سال پہلے بھی موجود تھا۔ اکبر نے اس کو اثر نو تعمیر کروایا تھا، اور جو موجودہ حالت اس کی نظر آ رہی ہے، اس کو اکبر کے دور ہی میں تزئین و آرائش کروائی گئی تھی۔ اس قلعہ کے اندر مختلف ادوار میں مختلف عمارات تعمیر ہوئیں، جن کو 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، عہد اکبری کی عمارات۔ نمبر 2، نور الدین جہانگیر کی عمارات۔ نمبر 3، شاہ جہان کی تعمیر کردہ عمارات۔ نمبر 4، اورنگزیب عالمگیر کی عمارات۔ نمبر 5، سکھ دور کی عمارات۔ اور نمبر 6، قلعہ بیت انگریز۔ شاہی قلعہ کی مغربی دیوار سے منسلک دروازہ اورنگزیب عالمگیر نے 1673 میں تعمیر کروایا تھا۔ اسی جگہ پر اکبری دور میں بھی ایک دروازہ موجود تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس کو اثر نو تعمیر کروایا، جس کی وجہ سے یہ عالمگیری دروازہ کہلوایا۔ اس کی تعمیر پرانے فوجی اصولوں کے مطابق کی گئی ہے۔ خوبصورتی اور روب کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے بڑے بڑے مسمن برج کنول کی پتیوں سے آراستہ ہیں، جبکہ گنبد نما برجیاں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ اس دروازے کے اندر نیچے اور اوپر محراب دار 2 منزلہ کمرے بنے ہوئے ہیں، اور سامنے ٹکٹ گھر ہے۔ اسی دروازے سے آج کل عوام کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد دائیں جانب ایک رستہ ملتا ہے، جس کے نیچے اوپر محافظوں کے کمرے بنے ہوئے ہیں، جبکہ بالکل سامنے ایک چھوٹے سے کمرے میں بانی لاہور لوہا کا مندر ہے۔ اس مندر کے شمال میں بلندی پر ایک مسمن دروازہ ہے، جس پر جانے کے لیے بڑی بڑی سیڑھیاں تھیں، جو کہ برطانوی دور میں ختم کر دی گئی۔ دروازے کے آثار ابھی تک باقی ہیں۔ شاہی قلعے کے جنوب مغرب کی طرف ایک وسیع علاقہ ہے، جہاں پر عہد مغلیہ میں شاہی باورچی خانہ و استبل تھا۔ یہ جگہ لوہ کے مندر کی پچھلی جانب اور مسمن دروازہ کی جنوبی طرف واقع ہے۔ یہ باورچی خانہ ایک بہت بڑے ہال اور چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، جس کے کئی دروازے تھے۔ اس میں کئی ایک انواع کے کھانے تیار ہوتے تھے، جو کہ شاہی دسترخوان کی زینت بنتے تھے، جبکہ شاہی استبل میں بھی اچھی نسل کے گھوڑے رکھے جاتے تھے۔ برطانوی عہد میں اس شاہی باورچی خانہ اور استبل کی حیثیت کو ختم کر کے یہاں پر پولیس کی بارکیں بنا دی گئیں، اور کچھ اضافی عمارات بنا کر اس کو جیل میں تبدیل کر دیا گیا، اور کچھ عرصہ تک یہ جیل زیر استعمال رہی۔ عہد اکبری کے دولت خانہ خاص و عام کی جنوبی دیوار سے متصل دیوان عام، جو کہ آصف خان کی زیر نگرانی شاہ جہان کے حکم پر 1631 میں پایا تکمیل کو پہنچا، جو کہ مستی دروازہ کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ سنگ سرخ کے 40 ستونوں پر مشتمل خوبصورت عمارت ہے، جس کو اونچے چبوترے پر بنایا گیا ہے، جس کی 3 اطراف میں سنگ سرخ کی جالر بنی ہوئی ہے، اور ہر طرف سے راستہ چبوترے پر جاتا ہے، جس سے امراء، وزراء اور دیگر ملازمین دیوان میں داخل ہوا کرتے تھے۔ سکھ دور حکومت 1841 میں اس دیوان کے حسن کو کافی نقصان پہنچا، جس کی وجہ سکھوں کی باہمی چپکلش اور لڑائی تھی۔ چنانچہ اسی وجہ سے سکھ سردار شیر سنگھ نے قلعہ پر بادشاہی مسجدوں کے میناروں سے گولہ باری کی، جس سے اس کا کافی حصہ گر گیا، جس کے بعد میں انگریزوں نے مرمت کر کے اس دیوان کو ہسپتال کی حیثیت دے دی، اور کافی عرصہ یہ عمارت بطور ہسپتال استعمال ہوتی رہی۔
آخر 1927 کو محکمہ آثار قدیمہ نے اسے اپنی تحویل میں لے کر اصلی صورت بخشی۔ دیوان عام میں ایک زینہ جروکہ درشن میں جاتا ہے۔ اس جروکے کے پیچھے اکبری عہد کے دولت خانہ خاص و عام کی عمارت ہے۔ یہ ایک 2 منزلہ عمارت 4 گوشہ عمارت دولت خانہ خاص و عام اکبری محل کے نام سے مشہور ہے، جو اکبر کے حکم پر 1587 کو تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 1617 میں عہد جہانگیری میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس پر 7 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ وسیع علاقے پر مشتمل یہ محل 116 کمروں پر مشتمل تھا، جس کا کافی حصہ بالکل ختم ہو چکا ہے، صرف بنیادوں کے آثار باقی ہیں۔ اس وقت جو حصہ بچا ہوا ہے اس میں دولت خانہ خاص، جروکہ اور کچھ رہائشی کمرے شامل ہیں۔ دولت خانہ 4 کمروں پر مشتمل ہے، جن میں ایک مستطیل، ایک 8 پہلو اور 2 6 پہلو ہیں، جبکہ ان کی شمال اور مغربی جانب برآمدے ہیں، جن میں دوہرے سنگ مرمر کے ستون ہیں، جبکہ دیواروں اور چھتوں کو چونے کی رنگین گلکاری اور منبت کاری سے سجایا گیا ہے۔ دولت خانہ خاص و عام کی مشرقی جانب اور احاطہ جہانگیری کے جنوب مشرقی جانب ایک 2 منزلہ عمارت ہے۔ اس عمارت کا زیریں حصہ عہد اکبری کا ہے، جبکہ اوپر والی عمارت راجہ رنجیت سنگھ نے اپنے بیٹے کھڑک سنگھ کے لیے بنوائی تھی، اسی لیے یہ کھڑک سنگھ کی حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ کھڑک سنگھ کا یہ محل 8 کمروں اور ایک بڑے ہال پر مشتمل تھا، جس کی چھت لکڑی اور دیواروں پر چونے کا پلستر کیا گیا تھا، جو اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے ایک اعلیٰ نمونہ تھا۔ آج کل عمارت کے اس حصے میں ڈائریکٹر حلقہ شمالی آثار قدیمہ کا دفتر ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد جہانگیر نے عنان حکومت سنبھالی تو اس کے خلاف بے شمار شورشیں اٹھ کھڑی ہوئیں، یہاں تک کہ اس کے بیٹے خسرو نے باپ کے خلاف بغاوت کر دی اور قلعہ لاہور کا محاصرہ کر لیا، مگر صوبے دار لاہور دلاور خان نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اس نے رائے فرار اختیار کر لی۔ خسرو اپنے 700 ساتھیوں کے ساتھ دریائے چنہاب کے قریب پکڑا گیا۔ اسی دوران جہانگیر لاہور آیا اور تقریباً 1 سال تک یہیں شاہی قلعے میں قیام کیا اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شاہی قلعہ لاہور میں نہایت عمدہ عمارات تعمیر کروائیں اور ساتھ ساتھ ان عمارات کی تکمیل بھی کروائی جن کی بنیادیں اس کے باپ اکبر نے رکھی تھیں۔ دیوان عام کی شمالی جانب ایک وسیع اور خوبصورت سبزہ زار ہے۔ مغلیہ طرز کا یہ باغ برطانوی دور حکومت میں ختم کر دیا گیا اور یہاں ٹینس کھیلنے کے لیے جگہ بنا دی گئی، جسے بعد میں دوبارہ اصلی حالت میں تعمیر کر دیا گیا تھا۔ اکبری محل کی شمالی جانب ایک بہت بڑی عمارت ہے جسے خوابگاہ جہانگیری کہتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں یہاں پر جہانگیر بادشاہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ عمارت 2 چھوٹے کمروں اور ایک درمیانی بڑے ہال پر مشتمل ہے، جبکہ سامنے جنوب کی طرف برآمدہ ہے۔ یہ عمارت 46 میٹر لمبی اور 18 میٹر چوڑی ہے۔ اس عمارت کا اندرونی حصہ پیچی کاری، غالب کاری اور منبت کاری اور جیومیٹریکل نقش و نگار سے آراستہ کی گئی ہے۔ اس عمارت کا ایک ہی دروازہ ہے جو درمیانی ہال سے برآمدے میں کھلتا ہے۔ احاطہ جہانگیری کے جنوب مغربی طرف ایک بلند و بالا عمارت رانی جندہ کے محل کے نام سے مشہور ہے۔ رانی جندہ راجہ رنجیت سنگھ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیوی تھی۔ راجہ نے اس کے لیے مغل بادشاہ جہانگیر کی تعمیر کردہ عمارت کے اوپر ایک اور منزل تعمیر کروائی اور اس عمارت کو اپنی بیوی کا محل قرار دے دیا۔ کافی عرصہ تک یہ عمارت رانی جندہ کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ معزز سامعین، ویسے تو شاہی قلعہ لاہور کی بہت لمبی تاریخ ہے، لیکن ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔